ایران کا اسرائیل پر 400 میزائلوں سے حملہ، پاکستان بھی پھنس گیا، حیران کن حقائق۔ پروگرام ہڈن ٹروتھ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کرن ہاں۔ ایران اور اسرائیل میں بڑھتی ہوئی کشیدگی نے دنیا کو تیسری عالمی جنگ کے خطرے سے دوچار کر دیا ہے۔ اگر تیسری عالمی جنگ شروع ہو گئی تو کیا اسے ختم کرنے کے لیے کوئی زندہ بچے گا؟ 1 اکتوبر کو ایران کی طرف سے اسرائیل پر میزائلوں کی بارش سے قبل ہی امریکہ کے صدارتی الیکشن کی مہم میں تیسری عالمی جنگ کا تذکرہ شروع ہو چکا ہے۔ 25 اگست کو ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی صدر جو بائیڈن پر تنقید کرتے ہوئے خبردار کیا تھا کہ ہم تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد 27 ستمبر کو اسرائیل نے لبنان میں حزب اللہ کے رہنما حسن نصر اللہ پر حملہ کیا اور 1 اکتوبر کو ایران نے اسرائیل پر 200 میزائل فائر کر دیے۔ ایران نے اسرائیل پر حملوں کا وہی جواز پیش کیا جو اسرائیل نے غزہ پر بمباری کے بعد پیش کیا تھا۔ اسرائیل نے غزہ اور لبنان پر جب بھی حملہ کیا تو یہ کہا کہ ہم تو اپنا دفاع کر رہے ہیں۔ ایران نے بھی اسرائیل پر میزائل داغ کر کہا کہ ہم نے عالمی قوانین کے تحت اپنے دفاع میں اسرائیل پر حملہ کیا ہے۔ دنیا کے نقشے پر نظر دوڑائیں تو آپ کو صرف فلسطین، لبنان اور شام میں نہیں بلکہ یوکرین میں بھی جنگ کے شعلے نظر آئیں گے۔ یوکرین میں روس اور امریکہ کی لڑائی جاری ہے، جبکہ فلسطین، لبنان اور شام میں اسرائیل کا مقابلہ ایران سے ہے۔ اسرائیل کے پیچھے امریکہ اور نیٹو کھڑا ہے، جبکہ ایران کے پیچھے روس اور چین کھڑے نظر آ رہے ہیں۔ یوکرین سے فلسطین اور لبنان تک جنگ ختم کرانا اقوام متحدہ کی ذمہ داری ہے، لیکن اقوام اس دور کا ایک عظیم مذاق بن چکی ہے۔ پچھلی 7 دہائیوں سے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل فلسطین اور کشمیر کے تنازعات پر بار بار قراردادیں منظور کر چکی ہے، لیکن آج تک اپنی کسی ایک قرارداد پر بھی عمل نہیں کروا سکی۔ اقوام متحدہ اسرائیل کو غزہ میں فلسطینیوں کے قتل عام سے روکنے میں ناکام رہی، جس کے بعد اسرائیل نے لبنان اور شام پر بھی حملے کر دیے۔ جواب میں ایران نے اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ اگر اس جنگ میں امریکہ اور دیگر مغربی ممالک اسرائیل کی مدد کے لیے کود گئے تو پھر روس اور چین کو ایران کی مدد سے کون روکے گا؟ اگر ایک کے بعد ایک محاذ کھلتے گئے تو پاکستان کے لیے یہ بہت بڑی مشکل ہو جائے گی۔ پاکستان ایک طرف ایران کا ہمسایہ ہے، دوسری طرف چین کے بھی قریب ہے، لیکن IMF سے امداد کے لیے پاکستان کو امریکہ کی منت سماجت کرنی پڑتی ہے۔ پاکستان کے عوام کی اکثریت اسرائیل اور ایران کی حالیہ کشیدگی میں ایران کے ساتھ کھڑی ہے۔ پاکستان توانائی کے شدید بحران سے بھی دوچار ہے اور پاکستان کی حکومت ایران سے سستے نرخوں پر گیس خریدنا چاہتی ہے، لیکن امریکہ کے دباؤ کی وجہ سے پاکستان یہ گیس نہیں خرید رہا۔ اگر مستقبل قریب میں پاکستان اپنی سیاسی و معاشی مجبوریوں کے باعث ایران کے قریب ہونے کی کوشش کرے گا تو اسے امریکہ کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ امریکہ اپنی ناراضگی کا براہ راست تو اظہار نہیں کرے گا، لیکن اس کام کے لیے بھارت کو استعمال کر سکتا ہے۔ بھارت جنوبی ایشیا میں امریکی مفادات کا نیا محافظ ہے۔ بھارت کو استعمال کرنا امریکہ کو مہنگا بھی پڑ سکتا ہے، کیونکہ جنوبی ایشیا کے اکثر ممالک کے ساتھ بھارت کے تعلقات تناؤ میں ہیں۔ تازہ مثال بنگلہ دیش کی ہے، جہاں کی سیاست میں براہ راست مداخلت کے باعث بھارت کے خلاف نفرت عروج پر ہے۔ بھارت نے بنگلہ دیش میں وہی غلطی کی جو پاکستان نے افغانستان میں کی۔ آج بھارت کو بنگلہ دیش میں انہی مشکلات کا سامنا ہے جو پاکستان کو افغانستان میں درپیش ہے، لیکن پاکستان کے لیے افغانستان کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانا زیادہ مشکل نہیں ہے۔ پاکستان کو ایران اور افغانستان کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی ضرورت ہے اور امریکہ کو ہزاروں میل دور بیٹھ کر مشرق وسطیٰ میں مداخلت سے گریز کرنا چاہیے۔ امریکہ کو یاد رکھنا چاہیے کہ اسرائیل کی بے جا حمایت اس کے لیے مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا سمیت دنیا کے دیگر ممالک میں بہت زیادہ مشکلات پیدا کریں گی۔ اگر امریکہ نے اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران پر جوابی حملہ کیا تو اس کا فوری نتیجہ امریکہ اور مغرب کے خلاف نفرت کی نئی لہر کی صورت میں نکلے گا۔ پاکستان سے لے کر بنگلہ دیش تک اور اردن سے مصر تک مسلمان ممالک کی حکومتوں کے لیے ایران کی حمایت مجبوری بن جائے گی۔ اگر امریکہ نے ایران کی حمایت کرنے والوں پر اقتصادی پابندیوں کے لیے اقوام متحدہ کو استعمال کیا تو اس جنگ میں اقوام متحدہ تباہ ہو جائے گی۔ مسلمان ممالک میں اقوام متحدہ اور OIC جیسے اداروں کی اہمیت ختم ہو چکی ہے۔ اسرائیل نے 1980 سے یروشلم کو اپنا دارالحکومت قرار دے رکھا ہے، جو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے خلاف ورزی ہے۔ عالمی عدالت انصاف دریائے اردن کے مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم میں یہودی بستیوں کو غیر قانونی قرار دے چکی ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی قرارداد کے مطابق یروشلم فلسطین کا حصہ تھا، لیکن اسرائیل نے اس شہر پر 1967 میں ناجائز قبضہ
कर लिया था। बाद इसे अक़वाम मुत्तहिदा ने यरूशलेम को एक बैनुल-अक़वामी शहर करार देकर इसे अक़वाम मुत्तहिदा की जिम्मेदारी करार दे दिया, लेकिन शहर पर इसराइल का कब्जा जारी रहा। मौजूदा हुकूमत का एक वजीर बेन गुवेन मस्जिद अल अक्सा को गिरा कर यहाँ अपनी इबादतगाह बनाने की ख्वाहिश का इजहार कर चुका है। बहुत से यहूदी इसके बयानात की मजम्मत कर चुके हैं, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा इसराइल की मौजूदा नस्ल परस्त हुकूमत से बैतुल मुक़द्दस का कब्ज़ा वापस लेने में नाकाम है। इसी अक़वाम मुत्तहिदा को इसराइल के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल किया गया तो अक़वाम मुत्तहिदा मुकम्मल तौर पर गैर मौसर हो जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा के गैर मौसर होने के बाद तीसरी आलमी जंग का ख़तरा कौन रोकेगा? ईरान की तरफ से इसराइल पर मिसाइल हमलों के बाद अमेरिका और मगरिब को समझबूझ से काम लेना होगा। समझबूझ से काम ना लिया गया तो तीसरी आलमी जंग आपके सर पर खड़ी है। ये जंग एक दफ़ा शुरू हो गई तो इतने आइटम बम चलेंगे कि इंसान तो दूर की बात, कोई परिंदा भी बाकी बच ना पाएगा। प्रोग्राम हिडन ट्रूथ से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए DTVNN और हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज़।